بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز سفر، سبق نمبر 1۔ حقیقت کی تلاش۔ انسانی ذہن میں ابھرنے والے بنیادی سوالات کیا ہیں؟ کیا دنیا ہی انسان کا مقصد و ہدف ہے؟ نجات کا راستہ کیا ہے؟ مقدمہ: انسان کی خلقت کے آغاز سے ہی اس کی زندگی کا سفر شروع ہوا ہے۔ اس نے کئی سالوں پر محیط عرصہ گزارا ہے، جس میں اسے مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑا جو خطرات سے بھری ہوئی تھی، جس میں توقعات، خواہشات، آرزوئیں اور تکالیف و پریشانیاں پر پھیلائے کھڑی تھیں۔ لیکن اس کٹھن صورتحال کے باوجود متعدد سوالات اس کے ذہن پر سوار رہے اور وہ ان کے جوابات تلاش کرتا رہا۔ اسے ہمیشہ ایک آواز سنائی دیتی ہے کہ میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں، میں جہالت کے اندھیرے میں نہیں رہنا چاہتا۔ جب تک مجھے ان سوالوں کے جواب نہ مل جائیں، مجھے سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ میں کون ہوں؟ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ میں کیوں زندہ ہوں؟ ایسے سوالات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تاریکی پسند نہیں ہے، وہ جہالت سے نفرت کرتا ہے، وہ بیماری سے دور بھاگتا ہے، اور اگر اسے ان سوالات کا تسلی بخش جواب میسر نہ آئے تو وہ حیران و پریشان رہے گا۔ اسے کسی طور چین و قرار نہ آئے گا اور نہ ہی کسی نعمت سے لذت اٹھائے گا۔ چنانچہ انسان نامعلوم شے کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا، کیونکہ غیر واضح صورتحال تاریخی اور جہالت ہے جس سے وہ نفرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہ اس کی طرح اندھیروں میں پڑا رہے گا اور وہاں سے باہر نہ نکل سکے گا۔ کیا دنیا ہی انسان کا مقصد و ہدف ہے؟ انسان بچپن سے لے کر نوجوانی تک اپنی عمر کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ پھر جوانی کا مرحلہ آتا ہے، اس کے بعد ادھیڑ عمری اور پھر بڑھاپے کی منزل آ جاتی ہے۔ ان تمام مراحل کی مخصوص علامات ہوتی ہیں جس میں انسان کا رجحان کسی ایک کام یا خواہش کی طرف ہوتا ہے۔ جب وہ بچہ ہوتا ہے تو کھیل کود کا شوقین ہوتا ہے، پھر جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کی توجہ سرگرمی اور تماشے کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ جب اس کی عمر بڑھتی ہے تو وہ ملبوسات، سواری اور مکانات مثلاً موٹر کار وغیرہ کے حصول میں مگن ہو جاتا ہے اور حسن و جمال سے اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو اس کی مال و اولاد کی کثرت میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو اپنے حسب و نسب، علم و معرفت، جاہ و منصب اور مال و دولت کے حوالے سے اپنے ساتھیوں پر فخر کرتا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد رکھو دنیاوی زندگی محض کھیل تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و مباحات و مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس تمام صورتحال کو ایک مثال کی صورت میں یوں بیان فرماتا ہے، فتراه مصفرا ثم يكون حطاما۔ ان کی مثال اس بارش کی سی ہے کہ اس سے کھیتی اگتی ہے اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ وہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے اور پھر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ یہ تو دنیاوی صورتحال ہے۔ فرمایا، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اور آخرت میں کافروں کے لیے شدید عذاب ہے اور مومنین کے لیے خدا کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو فریب کا سامان ہے۔ چنانچہ دنیا اپنی تمام خوبصورتی اور دلکشیوں کے باوجود فنا ہونے والی ہے۔ اس میں جو مخلوق اور جو کچھ موجود ہے وہ سب فنا ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو اپنے گرد و پیش ماحول پر نظر دوڑائیے، اپنی ماں کو دیکھیے، اپنے باپ کو دیکھیے، اپنے دادا کو دیکھیے، یہ بھی بچے، لڑکے اور نوجوان تھے، اور آج یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے اعصاب جواب دے چکے ہیں، عمر کے سن و سال نے ان کے چہروں پر اپنے آثار چھوڑ دیے ہیں، اب وہ کمزور اور بیمار پڑے ہیں۔ وہ جوانی کہاں ہے؟ قوت و طاقت کہاں ہے؟ وہ حسن و جمال کہاں ہے؟ وہ دلکشی کہاں ہے؟ کیا دنیا نے ان کے لیے کچھ باقی چھوڑا؟ کیا ان کے مال یا خاندان یا ان کی قوت نے ان سے بڑھاپے اور بڑھتی عمر کو روکا؟ کیا آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کی مانند ہو جائیں جو دنیا میں کھو گئے اور دنیا نے انہیں فنا کر دیا؟ یا وہ لوگ آپ کے لیے مثال و نصیحت و عبرت ہیں؟ یہ ہے دنیا۔ کیا یہ اس لائق ہے کہ ہم حقیقی زندگی پر توجہ کیے بغیر اس فانی دنیا کے حصول میں اپنی عمریں اور توانائیاں ضائع کر دیں؟ امام خمینی، جنہوں نے پرثمر اور بابرکت زندگی گزاری ہے، فرماتے ہیں، دنیا مزاحمتوں سے پر ہے، اس کے وار سے بچتے رہو، یہ ہر طرف سے حملہ آور ہے، پس تم بھی ہر طرف سے اس سے اپنا دفاع کرو، کیونکہ یہ تیزی سے چلی جا رہی ہے اور ہم سب زمانے کے پہیوں تلے کچلے جا رہے ہیں۔ مختلف ملتوں کے حالات و واقعات کے مطالعے اور ان کا جائزہ لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان کے مصائب و آلام کا بڑا حصہ جو کہ داخلی، نفسانی اور روحانی ہے، وہ دوسرے تمام حصوں سے بڑا ہے، کیونکہ ان کی خواہشات اور آرزوئیں اس قدر زیادہ ہوتی ہیں جنہیں پورا نہیں کیا جا سکتا ہے، اور جب ان خواہشات کو پورا نہ کیا جا سکے تو یہ انسان کے لیے سخت تکلیف دہ ہوتی ہیں، چونکہ انسان کے ارمان شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ہمیں اس سے باخبر فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال سمندر کے پانی کی طرح ہے کہ جب پیاسا اس میں سے پانی پیتا ہے تو اس کی پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے اور بالآخر پانی پیتے پیتے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دنیا پر اوندھے منہ گرے پڑے ہیں، انہوں نے دنیا کو اپنا مقصد و ہدف بنا لیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه۔ اس کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو اپنے منہ تک پانی پہنچانے کے لیے اپنے دونوں بازو پھیلائے آگے بڑھتا ہے، لیکن وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ دنیا کی بھوک ختم نہیں ہوتی اور نہ اس کی پیاس ختم ہونے والی ہے۔ حق کی پیاس پانی کی پیاس سے زیادہ سخت ہوتی ہے، اور وہ حقیقی پیاس ہے جو جگر کی پیاس سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ راہ نجات کیا ہے؟ اس سے ثابت ہوا کہ دنیا مقصد و ہدف نہیں ہے اور نہ ہی ہدف بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ فنا ہو جائے گی اور ہم بھی اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ حقیقی زندگی جسمانی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ تو روحانی زندگی ہے۔ اس روحانی زندگی کے حصول کے راستے کی رہنمائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکاریں تو ان کی آواز پر لبیک کہو تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کریں۔ ایسی زندگی جس کی طرف اللہ اور اس کا رسول ہمیں بلاتے ہیں وہی حقیقی زندگی ہے، جس میں ہم ایسی لذات اور نعمات سے لطف اندوز ہوں گے کہ جو ختم نہ ہوں گی، اور یہ اس زندگی میں اس ذات کی پہچان کرنا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور اس کی معرفت سے آگاہ ہونا ہے
کیونکہ وہی حقیقت ہے اور یہی مقصد و ہدف ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ عز و جل کی معرفت حاصل کرنے میں کتنی فضیلت ہے تو وہ دشمنان خدا کو ملنے والے مال و دولت اور دنیاوی نعمتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے، اور دنیا ان کی نظر میں پاؤں کے نیچے آنے والے ذرات سے بھی زیادہ حقیر ہوتی، کیونکہ وہ معرفت الہی کی نعمت سے سرفراز ہو چکے ہوتے اور جنت کے باغوں میں اولیاء خدا کے ہمراہ لطف اٹھا رہے ہوتے۔ اے امام، ایسا کیوں ہوگا؟ امام اس بات کو مکمل فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل کی معرفت ہر قسم کی تنہائی میں مونس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں وحشت نہیں ہوتی اور نہ ہی غربت و تنہائی میں زندگی گزارتے ہیں، اور وہ ہر تنہائی کا ساتھی ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس کے وجود کا شعور رکھتے ہیں اور اسے پہچانتے ہیں، اور ہر تاریکی میں نور ہے، اسی لیے ہم اندھیرے سے نہیں ڈرتے ہیں۔ وہ ہر کمزوری میں قوت و توانائی اور ہر مرض سے شفا ہے، اس وجہ سے نہ کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اور نہ ہی ہم غمگین ہوں گے۔ آپ کے خیال میں کون اس دنیا کو قبول کرے گا اور اسے اختیار کرے گا جو زائل اور فنا ہو جائے گی، پھر ریزہ ریزہ ہو جائے گی؟ اس کے مقابلے میں وہ زندگی ہے جو باقی رہے گی، ہمیشہ رہے گی اور فنا نہیں ہوگی۔ آپ کے خیال میں کون اس زائل اور فنا ہو جانے والی اور ریزہ ریزہ ہو جانے والی زندگی کو ایسی زندگی سے تبدیل کرے گا جو فنا نہ ہونے والی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر اس کے بدلے میں کون دنیا کو قبول کرے گا سوائے احمق کے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، جو دنیا سے اپنا دل لگائے گا تو اس کے دل میں 3 خصلتیں پیدا ہوں گی، ایسا غم جو ختم نہ ہوگا، ایسی آرزو جو پوری نہ ہوگی، اور ایسی توقع جو حاصل نہ ہوگی۔ خاتمہ۔ اے برادر عزیز، کچھ دیر ٹھہر کر ذرا غور و فکر کریں، کیا آپ حقیقی زندگی، دائمی لذت اور ایسا امن چاہیں گے کہ جس میں کوئی خوف نہ ہو، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں اس کی رحمت کے طالب، اس کی محبت سے سرشار دل کے ساتھ حاضر ہوں گے، یا اپنی عمر ایسے کاموں میں ضائع کریں گے جو نہ باقی رہے گی اور نہ فائدہ مند ہوگی اور نہ بھوک سے نجات دے گی؟ کیا آپ کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے والا رستہ دکھائی دیتا ہے، یا آپ ہر روز نئی شہوت اور خواہش کو پورا کرتے ہوئے دنیا کے اندھیروں میں حیران و سرگردان پھرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا پیغام قضا آ جائے گا اور آپ اپنی موت کی آغوش میں چلے جائیں گے؟ فیصلہ کریں، کیونکہ فیصلہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سبق کا خلاصہ: بے شک انسان نامعلوم شے کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا، اسی لیے جب تک وہ اس سے ناواقف ہوگا وہ جہالت اور تاریکی میں رہے گا، حالانکہ وہ اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ دنیا اپنی تمام تر خوبصورتیوں اور رعنائیوں کے باوجود فنا ہو جائے گی۔ دنیا کسی کے لیے کچھ نہیں چھوڑتی اور نہ اسے فنا ہونے سے روک سکتی ہے۔ دنیا ہدف و مقصد بننے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ یہ فنا ہو جائے گی، اور حقیقی زندگی جسمانی زندگی کا نام نہیں ہے بلکہ یہ روحانی زندگی ہے۔ حقیقی زندگی میں اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے اور مہربان خالق کی طرف ہدایت ملتی ہے، اور اس کی معرفت ہمارے لیے حقیقی زندگی کا مقصد اور ہدف ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد